اور ہم اثر سارے علماء ہیں، لیکن دیکھ لینا تاریخ ایک کو یاد رکھے گی۔ ہاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تھے، حسین ایک ہی ہے۔ اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ہاں گرچہ تابدار ہے گیسو تجلا و فرات ہے جی۔ اور یہ بات پھر اور طرف بس اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آج مسلمان بچوں اور ماؤں اور بڑوں کے کانوں میں اذان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایسی بات نہیں آ جاتی کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے، نہیں، ویسے بھی ہوا کہ بابا جی پروگرام پر تھے، پیچھے سے سپیکر اتارنے کے لیے رات کو چھاپا مارا اور سیڑھیاں لگا کر مینار سے سپیکر اتار کر لے گئے، تو بابا جی نے کہا میں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو پھر میں دیکھتا۔ اور صبح ہی پہلے 4 سپیکر لگے تھے، صبح 8 لگوائے۔ لیکن بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ ضد کی بات نہیں، دین کی غیرت کی بات تھی۔ ہاں، دین کی غیرت کی بات۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے گھر کے باہر ایک نمبر پلیٹ ہمارے نام کی لگی ہو، کوئی اتار دے، ہم اسے بخشیں گے؟ تو رب کے گھر سے سپیکر اترے تھے، پھر غیرت مند آدمی کو غیرت آتی ہے نا۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ہاں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ درویش جو جناب چٹائی پر بیٹھ کر ضرب یضرب گردانے پڑھاتا تھا، لیکن ایک بات ہے، ضرب یضرب پڑھاتے ہوئے بھی حضرت مثنى اور حضرت کاکا کی باتیں سنائی ہیں، حضرت خالد کی باتیں سنائی ہیں، حضرت شرحبیل کی باتیں سنائی ہیں، حضرت سعید بن عامر الجمحی کی باتیں سنائی ہیں، حضرت درار بن ازور کی باتیں سنائی ہیں۔ یہ جو ہم نے دین بیان کیا نا کہ جناب سامنے دیکھ کر بندہ دین بیان کرے جناب اور ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آ جائے حضور کے مخالف، اور کوئی روکنے والا آ جائے دین کو، اور دین کا رستہ روکنے والا آ جائے، تو پھر مزاج حضرت عبداللہ بن رواحہ والا ہونا چاہیے کہ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، فرمایا ہٹ جاؤ کافر تو بچو، حضور آ رہے۔ اے اگر کسی نے اساں زبان سنی صحابہ دی زبان ہے، کسی نے اسلام دی ترجمان نے کی دی تو امیر المجاہدین ہے، اور ساڑھے کو نمونہ موجود ہے۔ اور کیونکہ سفر ہے اور سے مجددین بھی ہے، اور پھر اس تو بعد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، ہیں جی آد فاروق از جمال اشتازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ علامہ اقبال کہتا کہ حضرت سیدنا داتا علی اجمیری اور دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دی بغیرت صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا دین خشکیاں کو نہ پوچھی، اور تو کہنے کے جناب یہ کیا ضرورت تھی، دھرنا دینے کی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم تو بڑے امن والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جناب کیا ضرورت ہے جناب اپنے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے، اور جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ناراض کر دیں۔ میں نے کہا اے مجھے یہ بتا کہ امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ امام الانبیاء نے احد شریف سے واپس آ کر، بلکہ حضور نے غزوہ سے واپس آ کر مسجد کا ہے نا درار کو اللہ نے، ہاں جی مسجد ہی کہا ہے نا قرآن میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ امام الانبیاء نے اپنے پیچھے نمازی پڑھنے والے سارے نمازی خراب کیے۔ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں جناب منافق؟ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو مقام شوق سے واپس آ گئے۔ آئے کہ نہیں 1.5 میل بنتا ہے، مکمل 3 میل ہے مقام احد مدینہ پاک سے، لیکن 1.5 میل سے واپس آ گئے سارے منافق اپنے ساتھیوں کو لے کر، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر اپنے منافقوں کو واپس آ گیا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کا فرق، دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور نے واپس آ کر غزوے سے فرمایا کون ہے جو مسجد درار کو آگ لگائے گا؟ یہ جو عہدے یہ باتیں پھر بڑی عجیب ہیں اللہ کے بندو، یہ بات نہیں ہے۔ عین اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازیں، 50,000۔ اور عین اس وقت جب حضور پر احد پر حملہ ہوا، احد میں حملہ ہوا، مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، اور حضور کو چھوڑ کر، اور عین اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا حضرت انس بن نضر اور حضرت 70 صحابہ نے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا، 70 صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان، آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ۔ 70 افراد نے
جناب حضور پر صحابہ نے 70 صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی، لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر، اور عین اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں، یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو حضور نے پڑھی، وہ نماز نہیں، یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ ہاں جی، ایک منٹ پیچھے جو باقی 10 علماء ویسے ہی حضرات فرمان، ہاں جی 25 یا 26 دونوں روایتیں موجود ہیں، ایک 27واں بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق 27ویں حج میں آئے، ایک کے مطابق 26ویں میں آئے، ایک میں 25ویں میں، یہ مختلف روایتیں موجود ہیں۔ امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں۔ امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے تب حج کیے ہیں، لیکن جب تخت پر حضور کے دین کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں، حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ یہ اس کا لفظی معنی محتاط یہ ہے کہ موقوف کر کے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ہر صورت میں فرض ہیں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے امام نے بتایا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ میں صرف بتا جاؤں وہ نماز والی بات آج ہی نہ رہ جائے، پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتویٰ لگاتے رہے بھئی یہ کون سی بات کر گیا ہے۔ ہاں، حضرت شماس بن عثمان عین اس وقت پہ حضور کی جان نثاری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور منافق حضور کو چھوڑ کر عین اس وقت پہ مسجد نبی میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے، پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی عطا کیے، ایک نہیں 2 کیے، ٹھیک ہے جی 2 کرتے عطا کیے۔ حضرت شماس بن عثمان احد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، احد والے تمام باری باری کر رہے ہیں، حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی۔ حضور نے فرمایا بھئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب احد پر سارے میرے احد کے مقام پر سارے مجھ پر تلوار، تیر، نیزے اور بھالوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے، تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا۔ جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی۔ جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پہرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی ہے درجات کے لیے، شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد خدا کا یہی حیدر، اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے میرے حبیب 70 مرہ جے تسی 70 باری بھی نماز تے بخشش طلب کرو نا، انہوں میں بخشنا نہیں ہے تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے۔ بس اتنی سی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔